جمعیت اہل حدیث کی طرف سے منعقد کیا گیا۔ مجھے یہ بات بھی کہنے دے، کچھ نہ سمجھ لوگوں نے، اور دنیا جنہیں بڑا سمجھدار سمجھتی ہے، دنیا میں بڑا نام ہے، ہندوستان کے ایک بڑے مقرر نے جن کا نام خاندانی حوالے سے بھی ہے، ادارے کے حوالے سے بھی ہے، ابھی پچھلے دنوں یہ گھناؤنا الزام یہ لگایا ہے کہ دہشت گردی کا تعلق سلفی دعوت سے ہے۔ دنیا والوں، مجھے یہ بات کہنے دو، اور خاص طور پر اس مکتب فکر کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سنو، پیغام شاعر کی زبان میں، ارے او جلانے والے یہ تیرا ہی ہے نشے من، ارے او جلانے والے یہ تیرا ہی ہے نشے من، جسے تو نے پھونک ڈالا میرا آشیاں سمجھ۔ آج تمہاری اگر مسلک پرستی اور مسلک کی دشمنی تمہیں اس حد تک لے آئی ہے کہ تم اس مسلک کو، مسلک اہل حدیث کو، مسلک سلف سلفیت کو دہشت گردی سے جوڑنا چاہتے ہو، تو ایک تو تم کامیاب نہیں ہوگے، اس لیے کہ دنیا اگر آنکھیں کھولے گی تو سمجھ میں آئے گا، لیکن میں یہ بات بتانا چاہوں گا، تمہارے یہ بیانات غیروں کو فائدہ پہنچائیں گے۔ تم ہمیشہ یہ کہتے ہو کہ ہماری طرف سے انتشار ہوتا ہے، ہماری طرف سے امت سے بڑی انتشار پیدا ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، امت کا نقصان ہوتا ہے، اور بتاؤ یہ بیان دے کر تم کس امت کا فائدہ کر رہے ہو؟ امت کے کس طبقے کا تم فائدہ کرنا چاہتے؟ اور دنیا والوں سنو، اس ہندوستان کی سرزمین پر دہشت گردی کے خلاف سب سے پہلا فتویٰ اگر جاری ہوا، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے جاری کیا تھا۔ یہ چیلنج ہے، وہ کوئی بھی مکتب فکر کا آدمی کیوں نہ ہو، ہمیں بتائے کہ ہمیں دہشت گردی سے جوڑنے والے کہاں بیٹھے تھے اس وقت جب ہم نے میدان میں آگے بڑھ کر ہم نے یہ کہا کہ یہ دہشت گردی خلق ہے، اس کے خلاف لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے۔ کب فتویٰ دیا تھا؟ تاریخ کے ساتھ آپ کو بتاؤں، 18 مارچ سن 2006 ہجری، سن 2006 عیسوی، 18 مارچ سن 2006 عیسوی کو مرکزی جمعیت اہل حدیث نے باقاعدہ دہشت گردی کے خلاف فتویٰ جاری کیا تھا، اور جمعیت العلماء، جمعیت علماء ہند نے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے اس فتوے کے پورے 2 سال بعد پہلا فتویٰ اور پہلا پروگرام جمعیت علماء ہند نے جاری کیا۔ تم سے 2 سال پہلے ہم دہشت گردی کی مخالفت کریں اور تم دنیا کے سارے مسائل کو لا کے سلفیت سے جوڑ دو، یہ تمہاری دشمنی کی انتہا ہے۔ ہم تو اس ایمان کے ساتھ جیتے ہیں، لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، یہ اگر دین حق ہے، اگر یہ منہج صحیح ہے، یہ دعوت اگر صحیح ہے، تم جیسے سینکڑوں مل کے بھی اس کا نقصان نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ طاقت ہماری نہیں، کوشش ہماری نہیں، ہم اس یقین کے ساتھ جیتے ہیں کہ رب ذوالجلال کا سچا پیغام ہے، سچا دین ہے، اسی یقین کے ساتھ ہم لوگ جیتے ہیں۔ تمہاری کوششیں رائے گا جائے گی، دنیا دیکھے گی کہ یہی سلفی دعوت دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم کرے گی اور دہشت گردی کے چہرے کو صحیح معنوں میں بے نقاب کرے گی۔ اور دوسری بات یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جس IS یا داعش کے حوالے سے اس مقرر نے گفتگو کر کے سلفیت سے اسے جوڑنا چاہا، کہا جتنے یہ داعش میں ہیں، IS میں سارے کے سارے سلفی ہیں، ان کو بھی یہ بات سننی سمجھنی چاہیے۔ سنو، اس ہندوستان کی سرزمین پہ ایک مرتبہ پھر داعش کے خلاف سب سے پہلا فتویٰ اگر کسی نے جاری کیا، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ہند کے مطالبے کے بعد اہل حدیث علماء کی جماعت نے جاری کیا۔ میرے بھائیوں، کی دنیا میں جیتے ہو، کہاں رہتے ہو؟ یا تو یہ کہو کہ تم دنیا میں نہیں رہتے، اپنے کمرے سے نکل کر ویسے سمجھے بولتے ہو، یا پھر یہ کہو کہ سب جانتے ہو لیکن مسلک نے تمہیں اتنا اندھا کر دیا کہ تم سچائیوں کو بھلا کر بات کرتے ہو۔ میرے بھائیوں، جمعیت اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث نے 15 فروری 2015، گزشتہ سال فروری 15، یوں کہیے کہ داعش کا فتنہ شروع ہونے کے چند ہی دنوں کے بعد سب سے پہلا فتویٰ ان کے غلط ہونے کا یہ نظر جاری کیا، وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ان کے مطالبے اہل حدیث علماء نے جاری کیا۔ ہم دہشت گردی کے مسئلے میں اتنا واضح موقف رکھتے ہو اور بعض نہ سمجھ لو، بعض نادان لوگ، چاہے ان کا نام کتنا اونچا ہو، پگڑی کتنی ہی اونچی ہو، دبا و دستار کتنا ہی شاندار ہو، بات اگر بے وزن کرے تو آدمی بے وزن ہو جاتا ہے، آدمی اپنا وزن اپنی بات سے خود گرا لیتا ہے۔ ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر یہ آپ کہتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنے آپ کی حیثیت کو گرایا ہے، کچھ اور آپ نے نہیں کیا ہے۔ میرے جمعیت اہل حدیث کی طرف سے منعقد کیا گیا۔ مجھے یہ بات بھی کہنے دے، کچھ نہ سمجھ لوگوں نے، اور دنیا جنہیں بڑا سمجھدار سمجھتی ہے، دنیا میں بڑا نام ہے، ہندوستان کے ایک بڑے مقرر